آل سے اگر وفا کرو گے دنیا تجھ سے وفا کرے گی، آل سے اگر وفا کرو گے دنیا تجھ سے وفا کرے گی، مناؤ گے حضرت شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، مناؤ گے حضرت شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کے تم سارے رہبر آؤ انبر علی کے در پہ، امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، علی حق نعرہ حیدری، دعا برائے ضروری ہے ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم عليه المسير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون ولا تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ما شاء الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم على قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات الله نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں آواز بہت کم ہے سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم یہ سب اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں پروردگار ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنا سکون چھوڑ کے حسین کی عزاداری کے لیے آئے ہیں، پاک بی بی آپ کو ہر سانس کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے۔ پروردگار جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے تمام مقامات کو اپنے حصوں میں رکھیں، جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نعمت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرمائے۔ ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے والی برحق امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ اجل تشریف فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات فرمائے۔ جو بندے تھکے نہیں ہیں وہ باواز بلند صلوات کریں۔ اجازت ہے جناب باشر بسم اللہ بسم اللہ۔ حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے جس نے آل محمد کو لباس تخلیق عطا کر کے تکبر سے کہا کہ میں خالق ہوں۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔
حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے جس نے آل محمد کو لباس تخلیق عطا کر کے تکبر سے کہا کہ میں خالق ہوں، علم کو ان کی میراث بنا کر کہا کہ میں علیم ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہالت کو ان کے در پہ موت دے کر کہا کہ میں ہادی ہوں۔ لاکھ لاکھ رحمتیں اور برکتیں ان اصحاب الاکرمین کے لیے جو ثقلین سے متمسک ہو کر ابدی رفتوں پر فائز ہو گئے، ابدی رفتوں پر، اور لاکھ لاکھ لعنت ہے ان بد کرداروں پر جو ثقلین سے دور ہو کر ابدی ذلتوں پر فائز ہوئے۔ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن سے وہ اللہ خود محبت کرتا ہے۔ جاگنا بھائی جاگنا، حیدری جن سے وہ اللہ خود محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبح پوری زندگی، عزیزان محترم، پوری زندگی انسان اپنا سر سجدے میں رکھ دے پھر بھی اس اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں محمد جیسا نبی اور امام کی صورت میں علی عطا کیا ہے۔ بول جائیے گا۔ آج یکم محرم ہے، ذکر حسین پوری کائنات میں جاری ہے ساری، بے شک بے شک۔ اور دیکھیں کتنا حسین لمحہ فکریہ ہے۔ بس ایک لمحے کی تمہید کے لیے مجھے موقع دیجیے گا۔ دیکھیں کتنا حسین لمحہ فکریہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے بھائی جان، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر علی کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسین نے اللہ کا ذکر وہاں کیا تھا جہاں کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اب اللہ پر واجب ہے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ بھی حسین کا ذکر کرے، وہ بھی حسین کا ذکر کرے۔ اب اس نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو قیامت تک حسین کا ذکر کرے گی۔ بھائی کیا بات ہے یار، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھو۔ کیا کہنے ان ہاتھوں کو، کیا کہنے جیو جیو۔ آپ کی معرفت کو میرا بڑا کمال مجمع ہے، بڑا کمال سن رہے ہیں جیو جیو ماشاءاللہ۔ اب اللہ نے حسین کے ذکر کے لیے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو قیامت تک حسین کا ذکر کرے گی۔ ذکر اللہ نے کرنا تھا نا، خود کرے یا کسی سے کروائے۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، موسم حالات جیسے بھی ہوں حسین کا ذکر نہیں رک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سرکاری ڈیوٹی پہ ہیں۔ سبحان عزیزان محترم، اب میں ذرا بات کا آغاز کر دوں تاکہ آپ کا مزاج تھوڑا سا بیدار ہو چکا ہے۔ سرنامہ کلام کے لیے سورہ زاریات سے بڑی ہی شعرۂ آفاق آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے، ماشاءاللہ، جس میں خداوند متعال کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ آج پہلی مجلس ہے، آج ہی میں نے آپ کے مزاج سے واقف ہو جانا ہے کہ آپ نے کیسا سننا ہے اور مجھے کیسا پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت ہوتی کیا ہے، جیو جیو۔ عبادت سے مراد کیا ہے۔ اور میں عبادت کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں، اگر کوئی اس کو رد کر دے تو گلا میرا حاضر ہے، چھری لیجیے کاٹ کے لے جائیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو جو باریک جملے سننے کے آتی ہیں وہ سر اٹھائیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ بھائی بڑا کمال مجمع بیٹھے گا، آپ سلامت رہیں۔ اپنی چاہت
ترک کر دینا اور اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پہ ترک کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی وشز کو اللہ کی وشز پہ قربان کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو جملہ دینے لگا ہوں، ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے نا، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، آپ سلامت رہیں، کیا کہنے ان ہاتھوں کی جو عزت علیوں کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق، ارے رائی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، منہ پہ پڑتی ہے۔ کیا کہنے اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی عبادت سمجھا رہا، اور خدا کی قسم جس نے عبادتوں کا معیار بتایا ہے نا، اس نے کہا تھا ذکر و علی عبادہ۔ سلامت رہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر سنیے، علی کا ذکر کرنا ارے بھائی اگر بات یہاں تک رہتی تو ناقدین کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا کہ بھئی جہاں اتنی ساری عبادات فرض ہیں، انہی فرائض میں اگر علی کا ذکر بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے مولا صادق آل محمد کے، جنہوں نے ہر دوست نما دشمن کا منہ بند کر کے رکھ دیا اور فرمایا ان نفو کا کل عبادت وحبنا اہل بیتی افضل عبادت۔ مناقب اہل بیت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69 سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر عبادت سے افضل ایک عبادت ہوتی ہے، مگر ہماری محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ سلامت رہیں، ہماری محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی صرف افضل نہیں، توجہ بھائی، صرف افضل نہیں، افضل تر نہیں، افضل ترین عبادت ہے، یعنی سپرمیٹو ڈگری ہے۔ یعنی جس عبادت سے افضل کوئی عبادت نہ ہو، اس عبادت کا نام محبت اہل بیت ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب سب کچھ دکھا دیں گے نا، پھر اللہ کی آواز آئے گی روکو ہی نہیں، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، آپ سلامت رہیں۔ روکو انہیں، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ حساب کتاب کروا کے آگے بڑھ گئے ہیں، نیکیاں بدیاں دکھا کے آگے جا چکے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ابھی آگے نہیں جانا، ابھی روکو، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ تو تفسیر صافی سے لے کر تفسیر برہان تک جس معصوم سے بھی پوچھا گیا کہ مولا وہ سوال کیا ہے کہ سب کچھ دکھانے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ روکو انہیں، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ تو ایک طبیعت رکھنے والوں نے، ایک طبیعت رکھنے والوں نے، ایک حقیقت رکھنے والوں نے، ایک نور رکھنے والوں نے، ایک خون رکھنے والوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جو سوال اللہ نے روک کے پوچھنا ہے اس سوال سے مراد علی کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، علی کی ولایت ہے۔ سبحان یہی تو وجہ ہے کہ معصوم، میں جو بات کرتا ہوں یا قرآن سے کرتا ہوں یا معصوم کے فرمان سے کرتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے مطمئن ہو کے سنیں۔ معصوم فرماتے ہیں حبنا اہل بیت سید الامات، ہم اہل بیت کی محبت امال کی سردار ہے۔ سردار ہوئے تو پھر کام چل رہا ہے، کوئی کمی آپ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، پھر فرمایا
لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب و اہل بیت، کہ ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور اسلام کی اصل، اسلام کی حقیقت ہم محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب جاگنا عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محبت اہل بیت ہو تو اسلام کی اصل ہے، محبت اہل بیت نہ ہو تو اسلام کی نقل ہے۔ ولی اللہ نعرہ حیدری، واہ 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 محبت اہل بیت نہ ہو واہ، تو اسلام کی نقل ہے۔ کیا کہنے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے نا، نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک بے شک، لا ریب لا ریب، بھائی بڑا باریک جملہ ہے عزیزان۔ جیو جیو زندگی۔ ایک ماننے والا آگے آیا، سرکار ہم نے سنا ہے نبی سے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا جی بالکل عبادت ہے۔ پوچھا سرکار عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ مجھے ڈر تھا یہ جملہ ضائع ہو جائے گا۔ سرکار عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر چہرہ میرا ہے تو میری ہے۔ اللہ جانے کا حد سے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر چہرہ میرا ہے تو میری ہے، اگر اس کا ہے تو پھر اللہ کی ہے۔ واہ بے واہ، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، سبحان۔ اگر چہرہ میرا ہے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے۔ تو میری ہے، اگر اس کا ہے قبلہ کیا کہنے، زندگیاں زندگیاں زندگیاں۔ اگر اس کا ہے تو پھر بات یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم۔ عام طور پر شیعہ سنی فساد کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کی لین دینا ہے شیعہ کی مجلس سے، علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی اسلام کے تو بازو ہیں، جو کل بھی اکٹھے تھے اور آج بھی اکٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، لیکن کچھ متنفر کروانے کے لیے کچھ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا لینے جانا ہے ان کی مجلس میں، یہ علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا ذکر، آج میں نے اللہ ہی پڑھنا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بھائی جان، آپ کے پاس ایک علی ہوتا میں دیکھتا تو اللہ کو کیسے اللہ مانتا ہے۔ حوصلہ دیکھ، ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی علی کو کرتے ہیں۔ بھائی سلامت رہیں، بول بولے ہو، بول بولے ہو، کیا بات ہے ہاتھوں میں۔ کیا کہنے، واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، کلاس ہے ادھر چھوٹا کلاس۔ واہ بھائی ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی جلی کو کرتے ہیں۔ آکے واہ واہ، کیا کہنے۔ یہ عزیزان محترم اگر کہہ دیا جائے نا 14 محمد تو مومن پریشان نہیں ہوتے، ڈسٹرب نہیں ہوتے، اول ہونا محمد، واسط ہونا محمد، وآخر ہونا محمد، وکل ہونا محمد۔ واہ واہ واہ، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا 14 علی تو پھر پریشان ہیں، محمد بھی اور علی بھی، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، محمد بھی اور واہ واہ، بھائی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، ہائے 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 ہائے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چلے میں مثال دے دیتا ہوں۔ جی قرآن کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، سورہ صاد آیت نمبر 38، سورت نمبر 38 اور آیت کا نشان 75۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آج آپ نے سن کے بتانا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہم سے بہتر قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہمارا پیر وہ ہے جو بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ زندگیاں زندگیاں، کیا بات ہے آپ، بے شک بے شک، ہم سے بہتر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے بول کے بتانا ہے۔ جی اللہ کہہ رہا ہے کالا یا ابلیسو، توجہ میرے اشارے کو سمجھنا ہے، کالا یا ابلیسو ماں منع کا انتسجدو لما خلقتو بیدیا، اوئے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ سلامت رہیں، کیا بات ہے آپ کی، آپ جی تو
تسی ہاتھ سمجھے ہی نہیں. ہائے 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 واہ 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 تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 14 محمد کب ہوتے ہیں، 14 علی، یہ میں نے تھوڑا سا ٹرن لیا ہے جی جی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، وہ تو نے تکبر کیا. ام کنتا من العالین، علی ایک ہو تو علی، زیادہ ہو تو عالین. ام کنتا من العالین، وہ تو نے تکبر کیا ہے. کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ آپ سلام، تیری جوانی سلام. آپ جی کیا بات ہے ہاتھوں جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. کیا کہنے کیا کہنے. اب کنتا من العالین، کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ کوئی بولے نہ بولے تر لئیے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 فرش پہ ہو تو محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو علی ہوتے ہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان. یہ 14 فرش پہ ہوں تو محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو علی ہوتے ہیں. ایک تھوڑی سی مشکل بات کر لوں، سمجھ جائیں گے. علم الکلام کی مشکل لیکن میٹھی ترین بات. دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کھل ڈل کے اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا. کیا کہنے، لفظوں میں غور ہی نہیں کیا جیو جاتا. جیو جیو، بہت اچھے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے بہت اچھے. اتنا بڑا دعویٰ میں نے کر دیا. کوئی نبی کھل ڈل کے اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، نوح اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، ابراہیم اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، اسماعیل اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، ہود اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، داؤد اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، یحییٰ اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، یونس اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، موسیٰ اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، عیسیٰ اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے. ایون یہاں تک حتیٰ کہ محمد بھی اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے، جیسے علی بولا ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ اسد عباس کہ جب 1.25 لاکھ نبی اللہ پر اتنا کھل ڈل کے نہیں بولے، علی کیوں بولے؟ عزیزان محترم، بولنا چاہیے بھی علی ہی کو تھا، اس لیے کہ اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پہ نہیں علی پہ ہوا ہے. کیا بات ہے بھیا آواز جو ہے آواز کھینچ رہا ہے. واہ بھائی واہ، کیا کہنے. بڑا کمال سن رہے ہیں. جیو جیو زندگی، اللہ ہونے کا شبہ صرف علی پہ ہوا ہے. بے شک. کسی اور پہ نہیں ہوا، صرف علی پہ ہوا. اور دیکھیں لوگوں نے بڑی چھلانگ لگا لی، کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا. ہائے ہائے اللہ کا بیٹا. دیکھیں 2 نبی ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا بیٹا. ایک آپ جانتے ہیں عیسیٰ کو آپ جانتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا. دوسرا نبی ہے ہود، عزیر، دوسرا نبی ہے عزیر، جس کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، جس کو اللہ کا بیٹا کہا گیا. میں ایک ایڈریس سمجھانے لگا ہوں جسے وہ ایڈریس سمجھ آ گیا انہوں میری گل سمجھ آ جانی. کوئی 7 پاک گیا زری کے پیچھے ایک قلعہ ہے جڑا مدعا ہے، بڑا بڑا رزق دینے لگا. بالکل ایسی بستی کے پاس جناب عزیر اپنے گدھے پہ سوار ہو کر، نبی کبھی کبھی گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اپنے گدھے پہ سوار ہو کر، اپنے گدھے پہ سوار ہو کر، کیا بات ہے، اپنے گدھے پہ سوار ہو کر گزرے
اس بستی کے قریب سے جڑی ساری اٹھی ہوئی سی اس وقت جناب عزیر نے کہا اے مالک تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جو غرق ہو گئی ہے تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اسی وقت فوراً اللہ نے اس نبی کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی، یعنی 100 سال نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے، نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے، نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، نبی تھا، گدھا تھا، نبی تھا، گدھا تھا، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ بلائے گا پاک اٹھے گا، پلید اٹھے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ بلائے گا، پاک اٹھے گا، پلید، یعنی میں سمجھا رہا تھا کہ 2 نبی ایسے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ نہیں کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ ادھر نصیری ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، یعنی عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ادھر نصیری ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے علی کو اپنے گھر کے سینٹر میں جوف کعبہ میں اتار کے پوری کائنات میں واضح کر دیا، اب نہ کہنا علی اللہ ہے، اس لیے کہ جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو بھیجے سبحان وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ بہت بڑا رزلٹ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم توجہ کیجئے گا، جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے علی کو سینٹر آف دا کعبہ، جوف کعبہ نازل کیا، اور 3 دن کے بعد محمد کے ہاتھوں پہ رکھا، اور پھر محمد کی زبان کو علی کے منہ میں رکھا، یعنی رسالت کی لیڈ کو ولایت کے منہ میں لیا، رسالت کی لیڈ کو ولایت کے منہ میں لیا، اور کہا یا علی میں نے تجھے لسان اللہ بنا دیا ہے۔ اے علی، اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب تجھے اللہ کہیں گے یا علی مجھ سے معاہدہ کر، مالک کیسا معاہدہ؟ توجہ، اے علی آج سے تو میرے ساتھ معاہدہ کر کہ پوری نہج البلاغہ میں تو یہ بتائے گا جلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ سینہ کی پوری قوت سے بولے حیدر، 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 نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، قبلہ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، واہ بے واہ، صلوات، ہائے ہائے، واہ واہ، پوری نہج البلاغہ سبحان اللہ، تو یہ بتائے گا ہائے ہائے، جلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی، ہائے ہائے، علی کیا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب بھی بولے اللہ بولے۔ کیا کہنے، چلے ایک واقعہ سنا، مولا علی جناب قمبر کے ساتھ ایک پرانے سے قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے سرحانے آئے، اپنی ابا کو اتارا، مصلی بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اور پھر کہا کم بے اذن اللہ، جڑے باریک جملے سنن دے وہ ذرا سر چکو، کم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اس قبر میں سے ایک جوان مٹی جھاڑتا ہوا نکلا۔ علی کہتے ہیں جا تیری اماں کہہ رہی تھی، علی نے ایویں میرے منڈے میں جنگ سے کھڑ کے مروا چھڑیا ہے، جا جتنا جینا ہے جی لے، تجھے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا سمجھے ہو یار، کیا بات ہے ہاتھوں پہ، جا جتنا جینا ہے جی لے، تو علی کا اٹھایا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑی دیر کے بعد قمر دیکھ رہے ہیں پیچھے،
अगली कब्र पे ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से, उसमें से भी बंदा निकल आया। अब जनाब कमर परेशान कि पहली कब्र पे नमाज भी पढ़ी, दुआ भी मांगी और फिर कहा कुम बेइज़्नी, ला यहाँ पे आके डायरेक्ट कह दिया कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ। अब परेशान है, हाथ जोड़ के कहता सरकार गुस्ताखी माफ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली कब्र पर आपने नमाज भी पढ़ी, दुआ भी मांगी और फिर कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, यहाँ पर ना नमाज पढ़ी ना दुआ मांगी, डायरेक्ट कह दिया कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। अली मुस्कुरा के कहते कमर परेशान क्यों होता है, हुक्म जली का हो या अली का कोई फर्क नहीं, दरअसल हम अल्लाह मनवाने आए हैं, अल्लाह बनने नहीं आए। हाय हाय क्या बात है इन हाथों की जो इज्जत अली के लिए बुलंद हो रहे हैं। दरअसल हम अल्लाह मनवाने आए हैं। क्या कहना, मेराज हो गया, वाह वाह, नारा हैदरी, वाह वाह, हम अल्लाह मनवाने आए हैं, अल्लाह बनने वाह वाह। यानी जब भी बोले, आपने हम जैसे बड़े छोटे जागरों से ये सुना होगा कि जब भी अली मैदान में गए बहादुर है ना, तो जाके आख्या होगा और निकलो बाढ़, खुदा की कसम ऐसे नहीं। जैसे कायनात में सबसे बहादुर अली है ना, वैसे कायनात में सबसे शरीफ भी अली है। जी जी आप सलामत हैं, आप के चुनाव के जैसे कायनात में बहादुर अली है ना, वैसे ही कायनात में शरीफ भी अली है। मैं बताता हूँ क्या तरीका था। अली मैदान में आते हैं, मुखालिफ को कहते हैं तुम जंग करने आए हो, कहते मैं लड़ने आया हूँ। अली कहते थे जंग छोड़ कलमा पढ़ ले, बुतों को छोड़ ते आप ओ अल्लाह एक के। जुमला मैंने बारीक कहना है, मैंने अब जोर नहीं लगाना क्योंकि मेरे जुमले में जोर है, तो होना देखना है कि तुम जोर से बोल दो, कोई जुमला हो तो बोल दो। जियो जियो जिंदगियां। कहते हैं कि मैं लड़ने आया हूँ, मैं कलमा पढ़ने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूँ, मैं लड़ने आया हूँ, कलमा पढ़ने नहीं आया। अली मुस्कुरा के कहते हैं तू पढ़ने नहीं आया, अबू तालिब का बेटा तो पढ़ाने आया ना। क्या बात है, जो जुमले को समझ गए, क्या बात है इन हाथों की, मिल गई तालिब का बेटा तो पढ़ाने आया। जब भी बोले अल्लाह, मोहम्मद के हाथों पे अली, मोहम्मद ने अपनी जुबान, बोल तो नहीं गए जोला, अली के मुंह में रखी। और इसी वजह से अली ने दावा किया कि सलूनी, पूछो जो पूछना चाहते हो। एक बंदे ने सवाल किया, मैं कहता हूँ मुझे उस बंदे की कब्र मिल जाए, मैं उसकी मट्टी खाऊं, चूमूं नहीं। उसने इतना बड़ा जुमला, इतना बड़ा सवाल कर दिया, अगर वो सवाल ना करता मौला जवाब ना देते, अगर वो जवाब ना देते तो इतना बड़ा फजाइल हम तक ना पहुँचता। उसने आगे बढ़ के कहा सरकार आप कब से हैं? सरकार जागना भाई, आप कब से हैं? फरमाया कब, जब, तब, तीनों न थे हम थे। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जो बारीक जुमले में बोलते हैं, क्या कह रहे हैं हाथों। हैदरी कब, जब, तब, तीनों न थे हम थे। कहता सरकार फिर भी बताइए, जरा सारे समझ जाएं कि आप कब से हैं। सरकार फरमाते हैं आसमान न था हम थे, ज़मीन न थी हम थे, शम्स न था हम थे, कमर न था हम थे, लोह न थी हम थे, कलम न था हम थे, तौरात न थी हम थे, ज़बूर न थी हम थे, इंजील न थी हम थे, कुरान की कसमें कुरान भी न था हम थे। कुरान भी न था, कुरान भी न था हम थे, कुरान भी न था हम थे, फरिश्ते न थे हम थे, जिब्राइल न था हम थे, इस्राफील न था हम थे, मिकाईल न था हम थे, इज़राइल न था हम थे। आगे बढ़ के साहिल कहता है सरकार जब कुछ भी नहीं था और आप थे, फिर आप रहते कहाँ थे? फरमाया वहीं जहाँ वो रहता था। क्या बात है, जैसे अली के आखिरी भाई तक मिल गए। आपके क्या कहने, आप कहाँ रहते थे? वहीं जहाँ वो रहता था। सरकार आप करते क्या थे? मासूम फरमाते हैं हमने पूछा
اے مالک کیا ہمارے بعد مخلوق آئے گی؟ آواز آئی جی بالکل آئے گی اور آپ کا صدقہ آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مالک پھر ہمیں کوئی ایسا کام بتا دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو۔ آواز توحید آئی کہ مجھے پہچانتا کوئی نہیں، مجھے جانتا کوئی نہیں۔ بہت عظیم جملہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ مجھے جانتا کوئی نہیں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ ہوں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پہچان ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت ہم نے کہا اے مالک ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے بن کے رہیں گے جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا۔ بھئی کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہمیں دیکھے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا۔ اور اے مالک اگر تو تیرے گھر سے خالی جانے کا گلہ کرے گا نا، ہم اس انداز سے زکوٰۃ دیں گے کہ تو قرآن میں کہتا ہوا نظر آئے گا عرش پہ اللہ والا ہے، فرش پہ علی والا ہے۔ کمال مجمع توحید اتنا اچھا انداز ہے۔ آئیے میں بتاؤں اللہ قادر کیسا ہے۔ اللہ قادر ایسا ہے کہ جو کام پانی سے لے سکتا ہے وہی کام آگ سے لے سکتا ہے۔ آگ اور پانی ضد ہیں۔ جیسے ایک انسان یا مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے، ایک ہی انسان مرد اور عورت اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تب ہو سکتا ہے جب زبان پیچھے حسن کی ہو۔ تب ہو سکتا ہے، یعنی اللہ قادر ایسا ہے کہ جو کام پانی سے لے سکتا ہے وہی کام آگ سے لے سکتا ہے۔ آئیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے، پیچھے فرعون، آگے دریا، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ جب دریا پہ پہنچے تو کی آگے پوڑا آگیا اور شباز شریف ہے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، فرعون پیچھے ہے، موسیٰ آگے ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دریا ہے۔ آواز مالک کیا کروں؟ پیچھے موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ آواز آئی موسیٰ اپنا عصا پانی میں مار، پانی میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ کی قوم اور موسیٰ اس پانی کے راستے سے گزرنا شروع ہوئے۔ آگ اور پانی سے ایک جیسا کام ذہن میں رہے، آگ اور پانی سے ایک جیسا کام کیسے لیتا ہے وہ اللہ۔ جب موسیٰ اور اس کی قوم پانی میں سے گزرے، اللہ نے کہا اے پانی آج موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت، فرعون والوں کو چھوڑنا مت، موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت، فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ خدا کی عظمت کی قسم یہی کام اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ کو کہے گا کہ اے آگ آج علی والوں کو چھیڑنا مت، دشمن علی کو چھوڑنا مت۔ علی والوں کو چھیڑنا مت، دشمن علی کو چھوڑنا مت، یعنی اللہ ایسا قادر ہے۔ آئیے بتاؤں اللہ عادل کیسا ہے۔ کیا کہنے، لیکن عادل بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں عدل کیا ہے۔ What is عدل؟
عدل کیا ہے؟ وضع و شیئن الا محلہ، ہائے ہائے اس جگہ کے لیے چیز بنی ہو اسے وہاں پہ رکھنا عدل ہے۔ ہائے 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 واہ 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 مثال کے طور پر کوئی بندہ سر پہ جوتا رکھ کے جا رہا ہے، کیا کہیں گے اسے؟ پاگل ہی ہے نا، پاگل ہی ہے نا۔ جوتا پاؤں کے لیے بنا ہے، سر کے لیے نہیں۔ جب تسی نہیں سمجھے عدل کی ہوتا ہے تو میں چلو ایک مثال نہ سمجھا دینا۔ پنڈ تھان دے ایک مداری آتا ہے ڈگڈگی لے کر، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے کہ بندر باہر آتا ہے، وہ بندر کبھی تو آ کر ڈگڈگی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی مداری گھر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مطلب جنہوں نہ پتہ لگے میں کتنے بہنا پیا وہ باندر ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے ہاتھ میں، یعنی عدل میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے حل من وٹ، کیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں پوچھ رہا، اللہ پوچھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ عالم اور ایک مقام پر لے کر جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا، عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جملہ ایسا ہے کہ آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیں، اگر جگر سے علی کی صدا نہ آئے تو غازی نے منبر دیا کیوں ہے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندھے جس اللہ کو عالم اور جاہل برابر پسند نہیں، اسے یہ کیسے پسند ہوگا کہ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے ہو، سنونی کہنے والا پیچھے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ زندگیاں ابھی تو میں چیک کر رہا ہوں، مجلس تو کل سے شروع کروں گا۔ یہ زندگیاں عزیزان محترم، چلے میں ایک میرے واقعہ سے خدا کی قسم ذہن میں آ گیا، چلے میں سناتا جاؤں۔ بسم اللہ۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا، جنت میں چھوڑا کہ اے باغ تیرا طور پھر انجوائے کر، تھوڑا بہت انجوائے کرنے کے بعد طور پھر کے جناب آدم بیٹھ گئے، بور ہو گئے۔ آوازیں آدم کیا ہوا؟ آدم نے کہا سرکار گل پتہ نہیں کی ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا پھر۔ آواز آئی میں تیرا خالق ہوں، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا کون؟ دائیں طرف دیکھا جناب حوا، جناب آدم اٹھے، آواز آئی کدھر؟ ادھر۔ آواز آئی تیرے لیے ہے مگر ابھی تیری نہیں ہے، پہلے نکاح ہوگا، پہلے نکاح ہوگا۔ جناب آدم نے کہا مالک پڑھیے نکاح، آواز آئی پہلے حق المہر تو ادا کر، حق المہر تو ادا کر۔ جناب آدم نے کہا مالک ابھی تو جیب ہی نہیں بنی تو میں حق المہر کیسے ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ جو میں حق المہر میں ادا کر دوں۔ اللہ نے کہا میں دولت کی بات نہیں کر رہا، وہ نام تجھے یاد ہے جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ بنا ہے، ان پہ درود پڑھتا جا، اب جناب آدم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الفاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الحسن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الحسین۔ ابھی حسین کی نون ساڈے ابے دے منہ دے ویسی۔ اللہ نے کہا حوا تجھ پہ حلال ہے، تو تب سے لے کر اب تک قانون بن گیا جس کے نکاح میں پنجتن پہ درود ہوگا اس کا نکاح ہے، جو پنجتن سے جھگڑ کے شادی کرے گا اس کے گھر میں بیوی ہے، نکاح نہیں ہے۔ کیا کہیں نکاح نہیں۔ عزیزان محترم دیکھیے ہماری کوشش، آخری جملہ بتا دوں اس کے بعد ذکر مثال، ہماری اس دور میں کیا کوشش ہے؟
کہ ہمیں اللہ مل جائے. ہمارے بھائی جاتے ہیں نا ایک شہر سے دوسرے شہر, کیوں؟ ہم اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. آؤ میں بتاؤں اللہ کہاں ہے. حدیث قدسی پڑھ کے دیکھیے گا. جب رسول نے کہا انی اجد بدنی فی بدنی ذوف, کہ اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, اس وقت پاک بی بی نے کہا تھا بابا میری چادر لیجئے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. سمجھے نہیں؟ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسجد نبوی چلے جائیے, اللہ کا گھر ہے. یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی چلے جائیے. بی بی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مکے چلے جائیے. چلے مسجد نبوی نہیں تو کعبہ تو اللہ کا اصلی گھر ہے, وہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیے. یعنی بی بی نہ مسجد نبوی میں بھیج رہی ہیں نہ مکے میں بھیج رہی ہیں. کیا کہا؟ میری چادر لیجئے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. میری چادر لیجئے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی بی بی نے چادر دے کر, رسول نے چادر لے کر پوری کائنات پہ واضح کر دیا کہ جگہ جگہ ڈھونڈنے والوں خدا کو اللہ فقط وہاں ہے جہاں زہرا ہے. فقط وہاں جہاں زہرا. زندگی باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ادھر سے ہی کل آغاز کیا جائے. عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے. شیعہ کسی ذاکر کا محتاج نہیں. اپنے گھر کے کسی بند کمرے میں جانا, اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں لے کر جانا, کچھ دیر کے بعد تمہیں حسین کی سسکیاں سنائی دیں. مولا تیری ہائے قبول کر. تمہیں 40 بند دروازے نظر آئیں, تمہیں ہاتھ ملتے ہوئے عباس نظر آئیں, تمہیں دہلیز پہ روتی ہوئی سغرا سنائی دے گی. عزادارو عالم ارواح روحوں کی دنیا تھی. اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام روحیں انبیاء کی روحیں عرش پہ اکٹھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک نور کا منبر تھا, اس کے اوپر ایک تاج پڑا ہوا تھا جس کو اللہ نے تاج شفاعت کا نام دیا تھا. اللہ کی آواز ہے جو نبی چاہے اس تاج کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہے, لیکن میں نے نور کے قلم سے کچھ شرطیں ساتھ لکھی ہیں. ورق پلٹاتے جاؤ, آخر پہ جا کے اپنے دستخط کرو, اور جو نبی چاہے اس تاج کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہے. آدم آگے بڑھا, روتا ہوا واپس آ گیا. نوح آگے بڑھا, کانپتا ہوا واپس آ گیا. صابر نبی تھا ایوب, چند صفوں کے بعد ایوب کی بھی چیخیں نکل آئیں. آخر پہ بچ گیا سید الانبیاء, سردار الانبیاء. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی اے میرا محمد میں نے کائنات بنانی ہے صرف تیرے لیے, یہ سارے تیرے نوکر بنا کے بھیجوں گا, تو بتا تجھے یہ شرطیں منظور ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی محمد کا نور اس منبر کے پاس آیا تھا کہ پیچھے سے ایک نور ظاہر ہوا جس نے نہ شرطیں پڑھی, تاج اٹھا کے محمد کے سر پہ رکھا. آواز آئی مجھے شرطیں تو پڑھنے دے. آواز آئی نانا تو تاج رکھ شرطیں جانے تیرا حسین کیا ہے. اجروں کو ملا, اجروں کو ملا. نانا اب یہ شرطیں تو نے پوری نہیں کرنی, اب یہ شرطیں حسین پوری کرے گا. نور اترنے شروع ہوئے. مولا حسن اور مولا حسین نانے کے ساتھ مسجد سے گھر واپس آ رہے تھے. حسن آگے بڑھے, حسن اور حسین کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہوا. جبریل نے اپنے پر حسین کے قدموں پہ رکھے اور کہا میں ہوں تیرا نوکر. اس نے بھیجا ہے کہ جو وعدہ تو نے عرش پہ کیا تھا نا, ایک دفعہ وہ شرطیں پڑھ اور دستخط کر دے. حسین کہتے ہیں جبریل مجھے وہ شرطیں دکھا. عزادارو پہلا ورق دیکھا, اس کے اوپر لکھا تھا حسین مدینہ چھوڑ دے. آواز آئی منظور ہے. اگلے صفحے پہ لکھا تھا احرام توڑنے پڑیں گے, فرمایا منظور ہے. جنگل میں اترنا
देखना पड़ेगा। फरमाया कबूल है। अगला सफ़ा खोला, उसके ऊपर लिखा था अकबर का कलेजा, फरमाया मंजूर है। अब्बास के बाजू, फरमाया कबूल है। असगर के गले से तीर, फरमाया मंजूर है। कासम के लाश के टुकड़े, फरमाया मंजूर है। एक दिन में 72 जनाजे, फरमाया मंजूर है। लहू से वजू, फरमाया मंजूर है। रेत पर सजदा, फरमाया मंजूर है। एक सफा ऐसे आया कि हुसैन ने कहा जिब्रील, जिब्रील मदीने में नहीं, एक दफा मदीने से बाहर आ जा। अज़ादारो तारीख कहती है हुसैन मदीने से बाहर आए, चीख चीख के रोना शुरू हुए। तारीख कहती है जब हुसैन रोते थे तो मदीने का माहौल बता देता था कि हुसैन रोते हैं। जनाब सैयदा ने मुसल्ले को छोड़ा, रो के कहा अम्मा फिजा, मेरा हुसैन कहाँ है? फिजा कहती है अम्मा हसन वापस आया है, हुसैन वापस नहीं आया। फिजा कहती है सलमान जाके हुसैन को ढूंढ के ला। जनाब सलमान हुसैन को ढूंढने निकले। जब मदीने से बाहर निकले हैं, क्या मंजर देखा है कि मदीने से बाहर एक टूटी हुई दीवार के ऊपर बैठ के हुसैन चीख चीख कर रो रहा था। जनाब सलमान कहते हैं हुसैन मौला तुझे घर में ढूंढ रहे हैं। हुसैन रोते रोते घर में आया। जनाब सैयदा ने पूछा हुसैन तेरे तड़प के रोने की वजह क्या है? हुसैन रो के कहते हैं अम्मा मुझे बता मेरा नाना कहाँ है? हुसैन वहाँ आए जहाँ मोहम्मद बैठे थे। मोहम्मद की गोद में बैठ के कहा नाना याद कर, मैंने तेरे सर पे ताज रखा था, मैंने शर्तें नहीं पढ़ी थी, मुझे क्या मालूम था ये शर्तें इतनी मुश्किल होगी। मोहम्मद कहते हुसैन मुझे बता हुआ क्या है? हुसैन रो के कहते हैं नाना मैंने हर शर्त मंजूर की है, एक शर्त ऐसी है जो हुसैन के बस में नहीं है, एक शर्त ऐसी है जो हुसैन पूरी नहीं कर सकता। तारीख कहती अभी मोहम्मद नहीं बोले थे कि पीछे से ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है हुसैन परेशान क्यों होता है? जो तुझसे पूरी होती है वो तू कर दे, जो बाकी बचे वो ज़ैनब पूरी कर। अजरकुम मिनल्लाह, मौला करम तुम कबूल करे। जो तुझसे पूरी होती वो तू कर ले, जो बाकी बचेगी वो ज़ैनब पूरी। बचपन का ये बहन और भाई का वाक़या छोड़ रहा हूँ सारा मज़ा। 26 रजब नाने की कब्र पर हुसैन कुरान पढ़ रहे थे। वलीद के सिपाही आकर कहते हैं हुसैन तुझे वलीद ने दरबार में बुलाया। हुसैन ने कुरान को बंद किया, माँ की दहलीज पे आए। जनाब ज़ैनब कहती हैं हुसैन खैर है? हुसैन रो के कहते हैं वलीद ने दरबार में बुलाया। अब जो तो रोने के इरादे से आए हो उनके मातम के लिए जुमला काफ़ी है। जनाब जब मौला हुसैन ने कहा ना कि मुझे वलीद ने दरबार में बुलाया है, जनाब ज़ैनब रो के कहती हैं कि तूने दरबार नहीं जाना, क्योंकि जब से माँ दरबार गई है ना मेरा दरबार से एतबार उठ गया है। जब से अम्मा दरबार में गई है हम सैयदों का दरबार से एतबार उठ गया है। हुसैन तूने दरबार नहीं जाना। हुसैन कहते हैं मैं इमाम हूँ, मैं वादा करता हूँ मेरा मकतल मदीना नहीं है, मेरा कातल वलीद नहीं है। जनाब ज़ैनब रो के कहते हैं कुछ भी हो हुसैन तूने दरबार नहीं जाना। मंजर क्या है? दहलीज के बाहर हुसैन है, दहलीज के अंदर जनाब ज़ैनब है। हुसैन के दामन में हाथ डाला हुआ है, बहन और भाई रो रहे हैं। ये मंजर देखा फजल की माँ ने, अब्बास की जोजा ने। दौड़ती हुई वहाँ आई जहाँ अब्बास हुजरे में फजल को अपने सीने पे लटाए बैठा था। अपनी चादर को अब्बास के कदमों में गिरा कर रो के कहती है सैयद उजड़ गए हैं, सैयद उजड़ गए हैं। अब्बास रो के कहते हैं मुझे बता हुआ क्या है, तूने देखा क्या है? रो के कहती है मैंने देखा है कि हुसैन कहीं जाना चाहता है। जनाब ज़ैनब जाने नहीं दे रही। हुसैन ने कहा हुसैन जाना चाहते हैं, सैयदा जाने नहीं दे रही। अज़ादारो तारीख कहती है अब्बास जलाल में उठे, अब्बास चलते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ बहन और भाई रो रहे थे। जनाब ज़ैनब ने अब्बास को आते देखा, हुसैन के दामन से हाथ को छोड़ा। हुसैन रो के कहते हैं ज़ैनब अब क्या हुआ? रो के कहा हुसैन देख मेरा ज़ामिन आ गया, मेरा ज़ामिन आ गया। इतना जुमला कहना था। अब्बास वहाँ पे पहुँचे, हाथ जोड़ के कहा तू सैयदा का बेटा, तू सैयदा की बेटी, मुझे एक सवाल का जवाब दे। तेरी माँ ने मेरी दुआ की मांगी थी, अब्बास जिंदा भी रहे और बहन और भाई रोते रहे।
बहन और भाई रोते रहे। अज़ादारों, अब्बास का पहुंचना था। जनाब ज़ैनब ने हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में दिया, रो कर कहा, अब्बास मुझे ज़मानत दे, जैसे लेकर जाएगा वैसे लेकर आएगा। इतना जुमला कहना था। अज़ादारों, हुसैन की आंखों से आंसू दाढ़ी में आए, रो कर कहा, जितना गाजी तेरा है उतना ही गाजी मेरा है। तूने अब्बास से ज़मानत ली है, मुझे इजाज़त दे मैं भी अब्बास से कुछ मांगूं। आवाज़ मांग क्या मांगता है। अज़ादारों, हुसैन ने रो कर अब्बास का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में ज़ैनब की चादर का पल्लू दिया और रो कर कहा, अब्बास मुझसे वादा कर, जब तक तू जिंदा रहेगा ज़ैनब के सर से चादर ना उतरे। जब तक तू जिंदा रहेगा। अज़ादारों, एक रवायत है कि 30 हाशिम, एक रवायत है कि 50 हाशिम घेरा डाल चल रहे हैं हुसैन के साथ, तलवार नयाम से निकली, हुसैन का खत। चलते चलते वलीद के दरवाजे पे पहुंचे। अब्बास आगे बढ़े। हुसैन ने अब्बास को रोका, अब्बास नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। रो कर कहा, मैं ज़मानत दे के आया हूँ तुझे, तेरी माँ का वास्ता है, मुझे साथ जाने दे। अगर अंदर किसी ने तेरी तौहीन कर दी, अब्बास जिंदा मर जाएगा। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं, मैं तेरा इमाम हूँ ना, मैं तेरी हुज्जत हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकतल मदीना नहीं है। अब्बास रुक जा, मैं वादा करता हूँ कि अगर अंदर कोई तौहीन का लम्हा आया मैं तुझे आवाज़ ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं जुमला पढ़ने से पहले एक सतर पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारों, अगर अली के सामने ज़हरा का नाम आता था ना तो अली का जलाल ठंडा हो जाता था। हुसैन के सामने ज़ैनब का नाम आता था, हुसैन का जलाल ठंडा हो जाता था। अब्बास के सामने सकीना का नाम आता था, अब्बास का जलाल ठंडा हो जाता था। अज़ादारों, हुसैन दरबार के अंदर गए हैं। वलीद ने हुसैन को कहा है कि यजीद कहता है या बैतकारी या सर दे, या बैतकारी या सर दे। सर का नाम आ रहा था। हुसैन रोक कहते, तू जानता नहीं मैं अकेला नहीं आया, तो मेरे सर की बात करता है। अभी मैंने अगर अब्बास को आवाज दी, तारीख कहती अगर अब्बास की सीन खत्म नहीं हुई थी कि दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे की तरह हवा में उड़ा। अब्बास जलाल में आगे बढ़ के कहता है, मुझे सच बता, किसने तेरे सर की बात की है, किसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन अब्बास को रोक रहे हैं। अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास लड़ना नहीं, अब्बास तलवार को नयाब में रख। जब हुसैन ने देखा कि अब्बास का जलाल ठंडा नहीं हो रहा, हुसैन ने अकबर को आवाज दी। अकबर के कान में कुछ कहा, अकबर तेज दौड़ा। अब्बास ने आवाज दी, अकबर कहाँ जा रहा है। अकबर रोक कहता है, बाबा कहता है जल्दी जा सकीना को ले आ। सकीना का नाम आना था। अब्बास कांपता हुआ दरबार में गिर गया। रोक कहता है, अब्बास की जिंदगी में होते हुए भी दरबार में कैसे आए। हुसैन रोक कहते, अब्बास जब तू नहीं होगा शाम के बाजार जलाबियों के मजले